الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات اور معزز ناظرین، آج جو ہے کا عنوان جو ہے وہ ہے قرآن اور ہم، یعنی ہمارا طرز عمل۔ اس کے متعلق میں نے سورہ قمر کی آیت نمبر 17 جو آپ کے سامنے تلاوت کری، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو، اس ذکر کو سمجھنے کے لیے جو ہے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرے۔ یہ آیت سورہ قمر کے اندر ہی 4 جگہ یوں ہی کی تو ہی آئی ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 17 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، آیت نمبر 22 میں بھی یہی آیت آئی ہے، آیت نمبر 32 میں بھی یہی لفظ آئے ہیں، اور آیت نمبر جو 40 میں بھی یہی لفظ آئے ہیں۔ اب بات دیکھنے کی ہے کہ ہمیں تو یہ کہانی کرائی جاتی ہے کہ جناب قرآن مجید تو جو ہے عالموں کی کتاب ہے، اس کو تو عالم ہی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ تو جو ہے 14 علوم ہونے چاہیے اس کے بعد یہ قرآن مجید سمجھ میں آ سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہم نے تو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، کوئی ہے اس سے ہدایت حاصل کرنے والا۔ اور ہمیں جو کہانیاں کرائی جاتی ہیں اور پٹی پڑھائی جاتی ہیں کہ جناب یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، اس کو تو صرف عالم سمجھ سکتے ہیں، اور وہ عالم جن کو 14 علوم کا گیان ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے 14 علوم، پہلی بات تو یہ ہمیں کرنی ہے کہ 14 علوم جو ہے یہ کہاں پر قرآن مجید میں آئے ہیں، یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کون سی حدیث کے اندر یہ 14 علوم جو ہیں گنائے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم کرنا ہوگا۔ نہ تو قرآن مجید کے اندر آئے، نہ احادیث کے اندر ایسے کوئی الفاظ آئے، یہ ہم نے اپنی طرف سے گھڑے لیے ہیں کہ 14 علوم جو ہوں گے وہی قرآن مجید سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ شروع میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ 7 اللہ تبارک تعالیٰ نے کیٹیگری بھی نہیں، جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، جس کے اندر یہ صفات ہیں 7، وہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب وہ کیا ہیں؟ آپ اور میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس کی تلاوت کو سنتے بھی ہیں، امام حضرات تلاوت کرتے ہیں مغرب عشاء اور فجر کے اندر، کئی مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، لیکن جو ہے ہم اس سے ناآشنا ہیں کہ ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، بس عربی دہرائی جا رہی ہے، بس ہم ثواب کمانے کے لیے بس جو ہے عربی سنتے بھی رہتے ہیں کہ بھئی ثواب مل رہا ہے۔ قرآن مجید ثواب کمانے کے لیے نہیں آیا ہے، سب سے پہلے بات یہ دیکھ لیں۔ یہ ثواب حاصل ہو جاتا ہے اس کو پڑھنے سے، اس کے عمل کرنے سے، وہ بات الگ ہے، لیکن قرآن مجید تو انسان کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اس کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اور پھر زیادہ سے زیادہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے کچھ بزرگ مر گئے، ان کو پڑھ کے بخشنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی ہمارے کو ایک بات کر رکھی، جس انسان نے زندگی بھر قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہو، اس کے مرنے کے بعد اس کی لیے قرآن خوانیاں کروائی جا رہی ہیں، کیا فائدہ ہوگا ایسے قرآن پڑھنے سے؟ قرآن زندہ لوگوں کی کتاب ہے، مرداؤں کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید۔ یہ بات بھی ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں صفات جو گنائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ الف لام میم حروف مقطعات، ان کو اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پہلی شرط کون؟ پرہیزگار متقی لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری شرط، تیسری شرط نماز قائم کرتے ہیں۔ چوتھی شرط جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پانچویں شرط جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور جو کتاب تم سے پہلے نازل کی گئی تھی یعنی توراہ، زبور اور صحائف جو صحف ابراہیم و موسیٰ ان پر ایمان نازل کی گئی، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ساتویں وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 7 صفت بتائی گئی ہیں، اور آگے کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ 7 صفت جو میں نے آپ کی صفات جو گنائی ہیں، اب یہ دیکھ لیں۔ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ اگر جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہیں، یہ شرطیں جو مان لیتا ہے، وہ قرآن مجید سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں جناب قرآن مجید کو تو عالم جو ہے عالم ہی سمجھا سکتے ہیں۔
سوچنے والی بات ہے. ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے 2907 نمبر کی. اس کے اندر کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہمارے یہاں بہترین اسے سمجھا جاتا ہے جو صرف ہے نا قرآن سے روکے، اپنے مسلکوں کی، اپنی ٹیچرز کی کتاب پڑھائے. یہ تو کہیں پر بھی نہیں آیا. پھر اس کے بعد ہمارا طرز عمل قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے کہ جب بیٹی رخصت ہو رہی ہے تو اس کے سر پہ سے جو ہے اس کو سر پہ قرآن رکھ دو اور اس کو وہاں سے گھر پہ سے رخصت کر دو، گویا کہ بیٹی کے اندر وہ انسٹال ہو جائے گا قرآن مجید. سوچنے والی بات. زندگی بھر بیٹی کو تعلیم نہیں دی، وہ گھر میں بھی یہیں ادھم مچاتی رہی اور وہاں جا کے سسرال میں بھی ادھم مچاتی رہے. یہ تو ہم نے تعلیم دی بچیوں کو، اور اس کے بعد قرآن مجید رکھ کے سر پہ سے گزار دیتے ہیں. اس لیے قرآن مجید ہے. مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن مجید ہے. یا کسی نے نئی دکان کھول لی تو قرآن خوانی. ایک بات بتائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر صحابہ کرام بھی کاروبار کرا کرتے تھے، تجارت کرا کرتے تھے، وہ بھی دکانیں کھولا کرتے تھے. کسی نے قرآن خوانی کروائی ہے؟ ایک حدیث لا کے دکھا دے. ایک حدیث نہیں مل سکتی آپ کو کسی نے بیٹھ کے قرآن خوانی کروائی ہو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ٹائم پہ. وہ بھی نئے گھر لیا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے. ایک حدیث ملتی ہے قرآن خوانی کر کے انہوں نے گھر کا جو ہے انوگریشن کرا ہو، کہیں پر نہیں ملتی. یہ کہ ہم نے قرآن مجید کو جو ہے ثواب کمانے کی کتاب سمجھ لیا. طوطے کی طرح کچھ بول رٹائے جاتے ہیں، ان کو طوطے کی طرح ہم دہراتے رہتے ہیں کہ بھائی اس کو چل رہا ہے معاملہ. نہ تو پڑھنے والے کو پتا ہے، نہ سمجھنے والے کو پتا. تراویح ہوتی ہے، اس میں امام 90 کی سپیڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ جناب امام تو 180 کے پر ہونا چاہیے. ایسی مسجد تلاش کرو جہاں امام 180 کی سپیڈ پر قرآن پڑھا رہا ہو. کچھ سمجھ میں نہیں آتا یعلمون تعلمون کے علاوہ کسی کو بھی. رمضان میں 3 قرآن ختم کر دیتے ہیں اور 1% ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہمارے. کیوں؟ کیونکہ سمجھ کر نہیں پڑا. ہماری زبان عربی نہیں ہے. صحابہ کرام کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو وہ تھر تھر کانپ جاتے تھے، ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارے سرور بھی نہیں چڑھتا کچھ کہ ہم نے کچھ سنا. بس دماغ میں ہی ہوتا کیسے نہ کیسے ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ رمضان کا پورا ہو جائے. یہی دیکھیں نا قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو طوطے کی طرح رٹنے کے بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس کے ثواب الگ ہے اس کو پڑھنے کا. ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا کلام کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ثواب تو ملتا ہے، لیکن ثواب ظاہر سی بات ہے اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کرنے میں ثواب ہے. اور ایک بندہ پڑھ رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، پھر اس کو عربی متن پڑھتا ہے وہ تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے. لیکن ایک بندہ ہے بس عربی متن پڑھے جا رہا ہے اور اس کو کوئی غرض نہیں کہ زندگی اس کی کیسی گزر رہی ہے. بیاس پہ کاروبار کر رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے. جھوٹ بول کے کاروبار کر رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے. نمازیں اس کی جا رہی ہیں، قرآن مجید پڑھ رہا ہے. غرر کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے اپنے کاروبار کے اندر، قرآن مجید پڑھ رہا ہے. اسی طرح سے اور دیگر معاملات ہیں. وراثت میں بہنوں کا اور بیٹیوں کا حصہ کھا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، وہ چل رہا ہے. کیونکہ سمجھ میں تو کچھ آ ہی نہیں رہا. سمجھ میں جب آئے گا اس کے بعد ہی تو عمل کرے گا نا. سمجھ میں کچھ پلے ہی نہیں پڑ رہا کچھ بھی. تو قرآن مجید کو جو ہے ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو کیا حدیث تھی وہ؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی جو ہے تعلیم کو ہم کریں. اور جو ہم نے کتاب بنا رکھی ہے نا اپنی اپنی، ان کو بعد میں لے کے آئیں. پہلے قرآن اور سنت، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے امت کو جاگرک کریں، ان کو سمجھائیں کہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار تم سے کیا چاہتا ہے، تم سے کیا تمہیں گائیڈنس دیتا ہے زندگی گزارنے کی. یہ ساری چیزیں ہمیں بتانی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق بات کہنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.